اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاسلام بزرگوں اور دوستوں، میں نے چوتھے پارہ کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیہ مقدسہ کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور وہ کون سی نیکی ہے جو بندے کو متقی بناتی ہے۔ اور تقویٰ کا آخری مرتبہ، سب سے بڑا مرتبہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ یعنی متقی، سب سے بڑا متقی اللہ کے نزدیک کون ہے، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کے نزدیک کون سی؟ اب یہ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو اور اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، کب تک؟ جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب ہمارے ہاں نیکی کا تصور کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے یہ ایک نیک کام ہے، روزہ رکھنے کے یہ نیک کام ہے، پیسے آ گئے ہیں حج کر لیتے ہیں یہ بڑا نیک کام ہے، کوئی مسجد بنوا لیتے ہیں جی یہ بڑا نیک کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جسے تم نیکی سمجھ رہے ہو یہ نیکی ہے ہی نہیں، یہ عمل ہے اور یہ نیک عمل بن سکتا بھی ہے، لیکن صرف یہ عمل کرنے سے، صرف سجدہ کر لینے سے، صرف قیام کر لینے سے، صرف تسبیحات پڑھ لینے سے، صرف تلاوت کر لینے سے، صرف شب بیداریاں کر لینے سے، صرف تہجد پڑھ لینے سے، صرف ذکر و اذکار کر لینے سے، صرف حج کر لینے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عمل ہے، دیکھنے میں نیک عمل ہے، عمل بھی ہے اور دیکھنے میں نیک عمل بھی ہے، مگر یہ عمل جو عمل نیک ہیں اس وقت تک نیک نہیں ہوتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے ہاں نیکی کا معیار الگ ہے، ہمارے ہاں نیکی کا معیار الگ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اذان ہوگی مسجد میں بھاگ جاؤ، ماہ رمضان آ گئے روزہ رکھ لو جی، حج کے دن آ گئے پیسے ہیں چلو جی ٹکٹ لو، ویزا لو اور حج کو چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عمل ہے مگر یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ عمل تو ہے، اسلام کے ہیں، ان کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر مولا یہ کب نیکی بنیں گے؟ فرمایا یہ تو کام کر رہے ہو، یہ نیکی تب بنیں گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کرو گے۔ میری راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنا ہوگا یقیناً، اور میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پر خرچ کرنا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں کون سا خرچ ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوتا ہے، جو اللہ کی مخلوق پر ہوتا ہے وہ کس پر خرچ ہوتا ہے؟ اللہ پر خرچ ہوتا ہے۔ بظاہر کس پر ہو رہا ہوتا ہے؟ مخلوق پر، اور حقیقت میں کس پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ آپ نے حدیث کئی بار سنی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے میری پیاس نہیں بجھائی، میں ننگا تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ بندہ حیران ہوگا کہ مولا تو کھانے پینے اور لباس سے بے نیاز ہے، پاک ہے، پھر میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، کیسے پانی پلاتا، کیسے تجھے لباس دیتا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ فلاں روز فلاں وقت تیرے پاس آیا تھا، اس نے میرے نام پہ تجھ سے کھانا مانگا تھا، پانی مانگا تھا،
لباس مانگا تھا تو نے نہیں دیا، اگر تو اسے دے دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، مجھے وہاں پا لیتا۔ تو بظاہر بندہ بندے کو دیتا ہے، حقیقت میں خدا کو دیتا ہے۔ حقیقت میں کسے دیتا ہے؟ خدا کو دیتا ہے۔ خدا کو سجدے دے رہے ہیں، خدا کو قیام دے رہے ہیں، خدا کو رکوع دے رہے ہیں، خدا کو اس کے ذکر اور تسبیح دے رہے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت اسے دے رہے ہیں، اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، مگر اس کی مخلوق کو آپ نے کچھ نہیں دیا تو اللہ فرماتا ہے مجھے بھی تم نے کچھ نہیں، مجھے بھی کچھ نہیں دیا۔ لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، نیکی کر کے بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ نیکی کے اندر ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی مخلوق سے ہو کر آنا تھا، اس کی مخلوق سے۔ اور ہم اس موضوع پر کئی بار باتیں کر چکے ہیں، اور میں نے کئی آیات آپ کو کئی جمعوں پر اور دروس قرآن میں بھی بتائی کہ نیکی مخلوق سے شروع ہوتی ہے اور مخلوق پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کو تمہارے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمارے لیے ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آج ہم جو ایک دن کے لیے بھوکے ہیں ہمیں کتنی بھوک پیاس لگتی ہے، اور وہ جو زندگی ہی بھوک اور پیاس میں گزار رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہو، تاکہ ہم ایک دن بھوکا پیاسا رہ کر ان بھوکے پیاسوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھیں جنہوں نے کبھی کھایا ہی نہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ احساس اگر نہیں ہے تو تم نیکی کو پا نہیں سکتے، یہ احساس اگر نہیں تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، اس کے بندوں میں خرچ نہیں کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھے سورہ بقرہ میں پھر اس کی وضاحت فرما دی۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نیکی کسے سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج کر دیا بڑی نیکی ہو گئی، بہت بڑے حاجی صاحب ہیں جی، بہت بڑے نمازی ہیں جی، یہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں، انہوں نے اللہ سے لو لگا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لگائے رکھے، بیٹھے رہے مسجد میں، لیکن میری مخلوق کا دھیان نہیں تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر یہی بیماری ہے اور ہمیں یہی مصیبت ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دے، مگر اس سجدے کی حقیقت کو پانا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سجدہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جب تک ہم اس کے بندوں سے ہو کر نہ آئیں، اس کی مخلوق کی خدمت نہ کریں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھائی فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کی بیوہ کو اور اس کے بچوں کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں کہ جاؤ بھی اپنا ٹھکانہ کرو، جس کے ساتھ تمہارا تعلق تھا وہ یہاں سے رخصت ہوا، وہ تو مر گیا، جاؤ، نہ زمین میں تمہارا حصہ نہ جائیداد میں۔ اور ادھر بہت بڑی تسبیح بھی ہوگی، بہت بڑی داڑھی بھی ہوگی، ٹوپی بھی پہن لی، پگڑی بھی باندھ لی، جبہ کبا سارا کچھ نمازیوں جیسا اور پرہیزگاروں جیسا اور متقیوں جیسا اور اللہ کے ولیوں جیسا ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے اس کی میرے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت تب تھی بے شک سجدے کم ہوتے، بے شک روزے حج نمازیں کم ہوتی، مگر جن کا دھیان رکھنا تھا ان کا دھیان تو نے نہیں رکھا، لہذا یہ نیکی تجھے ہرگز نیکی بن کر ملنے والی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں قرآن نے کہا ہم نیکی سمجھتے ہیں بس جی باغ مل گئی، ماں پانی بھی منگنی، جماعت میں نہیں پئی، میں ماں نے پانی نہیں پئی، میں کدھر گانا گا مجھے تکبیر اولا قضا بھی تھی، تجھے پانی کی پڑی ہوئی ہے۔ باپ نے کہا بیٹے میرا ذرا سائڈ چینج کر دو، میں ادھر سے تھک گیا ہوں دوسری طرف، تو بیٹا کہے گا تجھے اس وقت تجھے سائڈ چینج کرنے کی پڑی ہوتی ہے جب ادھر اذان ہو جاتی ہے، ہر روز میری تکبیر اولا قضا کرا دیتا ہے، مرتا بھی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں ہماری عادتیں؟ اور یہ تو بڑوں کے ساتھ ہیں، اپنوں کے ساتھ، اپنے جیسوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ ہمارے کیا تعلقات ہیں؟ ہمارا معمول بن گیا ہے، ہم مسجد کی طرف بھاگتے اور دوڑتے۔ بھاگنا چاہیے لیکن بھاگنے کا انداز آنا چاہیے، بھاگنے کا یہ نہیں کہ میں مسجد سے روک رہا ہوں، مسجد آئیں، مگر آپ دیکھیں نا مسجد میں آنے کا کون سا راستہ ہے بجائے
یہ راستہ ہے. آپ ادھر سے سیڑھی لگا کر اوپر سے پھلانگ کر آئیں تو یہ راستہ نہیں ہے. آپ کہیں جی مسیتی کے ہیں تو سی رکے نے کیوں؟ مسیتی کے ہو تو بندے آ رہا ہوں نا جڑا راہ ہے اس راہ تو ٹھیک ہے آؤ. تو اللہ رب العزت نے ایک راستہ بتایا, ایک راستہ ہے, اس راستے سے ہو کر آنا تھا, اس راستے سے. اور اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, لیس البر, نیکی نہیں ہے. نیکی نہیں ہے. کون سی نیکی؟ ہم سمجھتے ہیں منہ کیتا طرف خانے کعبہ شریف بڑی نیکی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر دیں تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے. بھائی قبلہ کی طرف منہ نہیں, قبلہ کے اندر بھی نماز پڑھتے رہیں, سجدے کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, رو رو کر اسے مناتے رہیں, آپ نیکی کو نہیں پا سکتے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ فرماتا ہے لیس البر, یہ نیکی نہیں. کیا؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, منہ کو چاہے مشرق میں کرو چاہے مغرب میں کرو, نیکی نہیں ہے. یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نیکی. یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے, وہ وہاں سے مشرق کی طرف تھا, اور ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں, وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ مغرب کی طرف ہے. فرمایا تم نیکیاں ڈھونڈتے ہو کہ مشرق کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو یہ نیکی ہوگی, اور تم کہتے ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں گے تو یہ نیکی ہوگی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نیکی حاصل نہیں. یہ اللہ نے دو ٹوک بنا دیا. تو پھر ہم کیوں آتے ہیں مسجدوں میں؟ تو ہم کیوں کرتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ شریف, قبلہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کرتے رہو, یہ نیکی نہیں ہے, کرتے رہو منہ, نیکی نہیں. تو مولا ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا ولکن البر, نیکی مولا کیا ہے پھر؟ فرمایا ولکن البر, نیکی میں بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے نیکی تم کسے نیکی سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ بولتے جائیں, کیا ہو گیا؟ نیکی ہوگی. فرمایا نہیں, یہ نیکی نہیں ہے. مولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر, نیکی یہ ہے, نیکی یہ ہے. کون سی؟ من آمن باللہ, کہ وہ شخص جو کیا کیا, جس نے اللہ پر ایمان لایا, والملائکۃ, اور آمن باللہ والیوم الاخر, اور قیامت پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا. جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو نیکی نیکی نہیں بنتی, نیکی نیکی نہیں بنتی. ہم کئی بار, یہ میں آپ کو, ہمارا محاورہ ہے, ہم جب بھی کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں, کوئی ایسا قدم اٹھا دے جو معاشرے میں غلط ہو, انسانوں کے ساتھ غلط کوئی رویہ ہو, تو ہم اسے ایک جملہ کہتے ہیں پنجابی میں, کہتے ہیں مرنا نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جو نماز نہ پڑھے اسے ہم یہ جملہ نہیں کہتے, روزہ نہ رکھے تو ہم اسے یہ جملہ نہیں کہتے, مگر معاشرے میں کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو ہوتا ہے مرنا نہیں ہے, یہ جملہ ہم اسے کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے مجھ پر ایمان, اور اس کے بعد موت یاد رہے. اگر موت یاد رہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر موت یاد رہے تو اللہ کے کسی بندے کے ساتھ بندہ زیادتی نہیں کر سکتا. ہم یہ جملہ صبح شام بولتے ہیں مگر زیادتیاں, کوئی زیادتی کرے تو اسے کہتے ہیں تو نے مرنا نہیں, اور کیا ہم نے نہیں مرنا کہ ہم زیادتیاں کرتے رہتے. تو یہ جو موت ہے, موت کو یاد رکھنے والا کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا, کسی سے زیادتی نہیں کرتا. فرمایا من آمن باللہ, جسے اللہ پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ پھر قیامت پر بھی, مرنے پر بھی ایمان رکھے, اور مرنے پر ایمان رہے گا, موت پر قیامت پر ایمان ہوگا تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا. اب پھر فرمایا والملائکۃ, پھر فرشتوں پر ایمان ہے, والکتاب, کتاب پر ایمان ہے, والنبیین, اور نبیوں پر ایمان. اب اس میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی ہیں. اس میں نہ نماز آئی ہے, بولیں, نہ روزہ آیا ہے, نہ حج آیا ہے, کچھ بھی نہیں آیا. اس میں آیا اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, اور نبیوں پر ایمان. ایمان کی بات آ گیا, اسلام کی بات. اسلام کیا ہے وہ آ گیا. اسلام کیا ہے؟ اب یہ جو ایمان ہوتا ہے, ایمان, اس ایمان کو محبت کہتے ہیں.
اور محبت کو ایمان کہتے ہیں، ایمان کو محبت کہتے ہیں اور محبت کو، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان محبت کا نام ہے اور محبت ایمان کا نام ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ کسی کو محبت نہ سمجھ آئے تو ایمان سے سیکھ لے، کسی کو ایمان نہ سمجھ آئے تو محبت سے سمجھ لے۔ تو یہ ایمان ہے۔ فرمایا اب یہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، بندے نے کہا مولا اب مجھے تجھ سے محبت ہو گئی، یعنی میں تیری ذات پہ ایمان لے آیا، تجھے مان لیا، تجھ سے محبت ہو گئی، میں تیرا ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے اچھا تو اب آ تجھے نیکی بتاؤں کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا اب آ وآت المال علی حبی، تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں مولا ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آت المال علی حبی ذوی القربی، اس سے محبت ہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اس کی مخلوق پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ گویا رشتہ داروں پر، بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا یہ اللہ سے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ اللہ سے محبت کی، تو ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اللہ اللہ تو بہت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں۔ ہم تو رسول سے محبت کا دعوے بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا دعویٰ تو اللہ سے آگے پھر رسول سے محبت کا بھی ہے، تو ہم تو دوہرے گناہ گار ہو جاتے ہیں جنہیں صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اور میں نے کئی ایسے، میری پریکٹس ہے، تجربہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو لوگ اللہ سے محبت میں اس انداز سے زیادہ آگے ہیں، انہی کے رشتہ دار، ان کے والدین دوسرے کے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے گھروں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر وقت تبلیغ میں نکلے ہوئے ہوں گے، ہر وقت اللہ کی راہ میں اتنی محبت ہے کہ 3 مہینے، 4 مہینے، سال اللہ کی راہ میں پھرتے ہیں، مگر والدین کو گھروں سے نکالا ہوا ہے۔ تو یہ محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ محبت ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، تو اس کی پہلی دلیل ہی یہ ہے، پہلی دلیل ہی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر۔ ایک اور بیماری ہمارے اندر ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچا رکھا ہو ہم میں سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کچھ دینا ہو نا، کبھی کچھ دینا ہو تو وہ چوتھے شہر میں، چوتھے محلے میں جا کر دیں گے۔ اپنا رشتہ دار، عزیز اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، اسے ہم پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور اگر کوئی دینے بھی لگے گا تو کہ چھوڑ اسا جس نے عادت، تو اللہ رب العزت عادتیں نہیں دیکھتا، خود دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ عادتیں خود دیکھنا اسا پتہ ہے، یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ نیک ہے کہ بد ہے، یہ گناہ گار ہے کہ نیکوکار ہے، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، بندے کو ادھر دیکھنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا، یہ اللہ کی کتنی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے کہ یہ کافر ہے۔ جب اس نے کہا آت المال علی حبی، مجھ سے محبت ہے تو مال خرچ کر۔ مولا کس پر؟ ذوی القربی، سب سے پہلے رشتہ داروں پر۔ مولا کون سے رشتہ دار؟ کہا میں نے کہہ دیا رشتہ داروں پر، میں نے یہ نہیں کہا وہ شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، وہ مومن ہوں کہ کافر ہوں، رشتہ دار ہیں تو پھر خرچ کر، ہیں تو پھر خرچ کر۔ اس نے آگے کچھ بتایا نہیں ہے کہ فلاں ایسے ہو تو خرچ کرنا ہے، ایسے ہو تو خرچ نہیں کرنا، نیکوکار ہو تو خرچ کرنا ہے، بدکار ہو تو یہ سرٹیفکیٹ اللہ فرماتا ہے کہ میں دوں گا کہ وہ گناہ گار ہیں کہ نیکوکار ہیں۔ تیرا کام ہے انہیں دینا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ ذوی القربی والیتامی، اور پھر یتیموں کو دو۔ اور قرآن نے جب یتیم کہا تو یہ نہیں کہا وہ یتیم مومن ہو کہ کافر ہو۔ ہم نے قرآن سے کیا سیکھا ہے اور قرآن سے ہم نے کیا سمجھا ہے اور قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، ہم نے ادھر توجہ ہی۔ ہم یہ کہتے ہیں بس فلاں مرنے والا ہے، سانس نہیں نکلی، دوسرا دن ہے، بڑا اوکھا پہ آج سورہ یاسین پڑھو آپ۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، تو ہم تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ وہ مر جائے، کہ وہ مر جائے۔ اگر مر گیا اور جی آج ختم ہے، جی آج کل ہے، تو ہم اس وقت ختم اور کل کہتے ہیں۔ جب زندہ رہے تو ہم نے اسے زندگی میں ختم کر دیا، اب وہ مر گئے تو اس پر ختم پڑھ رہے ہیں، اس پر تو زندگی میں اس کی خیال نہیں رکھا، زندگی میں اس کا خیال نہیں رکھا، اور مر جانے پر اس کے کل بھی ہو رہے ہیں، 40ویں بھی ہو رہے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن زندہ تھا اس وقت بھی خیال رکھنا تھا۔ اصل خیال یہ تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب مر گیا
مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت. مر جائے تو چار چار بندے بھائی بھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ اٹھاتے پھر رہے چارپائی پہ, اور زندہ رہے تو کوئی گرا پڑا ہو تو اسے سیدھا بھی کوئی نہیں کرتا. تو ہمیں ان کو سیدھا کرنا تھا جو زندہ تھے بیچارے. تو مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت. زندہ رہتا تھا تو ایک بھی پاس نہیں آتا تھا, اب مر گیا ہے تو ہر کوئی ثواب کی. پہلے جی حس موٹے جو آؤ بات ہینج کر کے ہینج بجائے, مولوی بھی بات تو صرف فتوے دے سکتے مسئلے دے سکتے, ادھر سے ایسے آنا چاہیے کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے جاؤ, یہ ثواب ہے. یہ چارپائی اٹھانے کا طریقہ ہے بھائی. چارپائی اٹھانے سے پہلے جب وہ زندہ تھا اسے خود اٹھانا تھا, پہلے خود اٹھانا تھا اسے. تو مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت, زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. تو ہم اسے زندگی کی سزا دیتے ہیں, مر جائے تو پھر اٹھاتے پھرتے ہیں. بھائی ہلاؤ نہیں, ہی نہ کرو, جھٹکے نہ دیو جی, یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جو جھٹکے ہم نے اسے زندگی میں دیے ہیں وہ کدھر جائیں گے, وہ کدھر جائیں گے؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں دوستو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ تو مرنے سے پہلے وہ زندہ ہے, ابھی قدر کرو ایک دوسرے کی. جب وہ زندہ ہے ابھی قدر کرو, مر جانے پر قدر کیا؟ مر جانے کے بعد آپ دفن نہیں بھی کریں گے تو اس نے قبر ہی سے اٹھنا ہے. اس نے اسے کتوں کے آگے پھینک دیتا بھی اس نے قبر ہی سے اٹھنا ہے. اسے پانی میں پھینک دے اس نے قبر ہی سے اٹھنا ہے. آپ اس کے لیے سنگ مرمر کی قبر بنائیں یا نہ بنائیں, اس نے قبر ہی سے اٹھنا ہے. یہ اگلا فیصلہ اللہ رب العزت نے خود کر دیا ہے کہ میں نے اسے کہاں سے اٹھانا ہے. ہر ایک قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا, چاہے آپ نے اسے قبر میں دفن کیا ہے چاہے. تو چاہیے تھا کہ اسے زندگی میں قبر میں دفن نہ کرتے, اسے زندہ رکھتے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. تو یتیم بھی جب کہا اللہ رب العزت نے تو یہ نہیں فرمایا وہ یتیم تیرے مسلک کا ہونا چاہیے, تیرے مذہب کا ہونا چاہیے, نیک اور صالح ہونا چاہیے. نہ, مسلک جو بھی ہو, مذہب جو بھی ہو, اس کا کردار جو بھی ہو, تمہارا کردار یہ ہے کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کا خیال رکھنا. والمساکین, اور مسکینوں کا. محبت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور خیال کس کا؟ مسکینوں. خیال کس کا؟ مسکینوں کا خیال. پھر فرمایا وابن السبیل, اور مسافروں کا خیال رکھیں. کس کا خیال؟ راستے میں مسافر ہوتے ہیں, مسافروں کا خیال رکھیں. آپ کے گھر سے کوئی مسافر گزر رہا ہے, آپ راستے میں ان کا خیال رکھیں, ان کا خیال رکھیں. یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے, محرم کے دن ہوتے تو وہ بات میں چھیڑتا ہے, لیکن اب میں مسافروں کا خیال یہاں وہ بات نہیں کرتے. وہ بڑی خوبصورت بات ہے, کبھی پھر محرم میں آئیں گے یاد دلانا, وابن السبیل کا وہاں ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. تو پھر فرمایا وسائلین, اور جو مانگنے والے, جو مانگنے والا نے اپنے حبیب سے کہا جو اعلی اخلاق کی عمدہ مثال بن کر آئے ہیں, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں تو پیدا ہی اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوا ہوں. اللہ رب العزت نے اس محبوب سے کہا ہے جو اخلاق سکھانے کے لیے آیا. اللہ نے اس سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کسی سائل کو جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, محبوب سے کہہ رہا ہے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس سے کہہ رہا ہے. کون؟ اللہ. تو اللہ اپنے محبوب سے کہہ کر ہم نادانوں کو سمجھا رہا ہے کہ وہ محبوب جس کی سرشت میں ہی یہ چیز نہیں ہے, جس کی جبلتی میں یہ چیز اللہ نے نہیں رکھی, اس سے فرما رہا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کسی یتیم کو حقارت سے نہیں دیکھنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور کسی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ہماری مجبوری یہ ہے, میں کیا کروں, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ربیع الاول کا دن آئے گا تو کہیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربِّكَ فَحَدِّثْ, یہ دیکھو جی جب نعمت ملی مصطفیٰ جیسی تو اسے بیان کرو. اسے یہ ربیع الاول میں آپ یہ اس موضوع پر تقریریں سنتے ہیں, لوگوں مولویوں کی تقریریں ہوتی ہیں کہ نہیں, یہ دیکھو جی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب تجھے نعمت ملے تو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم ہے. اور اس لیے ہم چرچا کر رہے ہیں, یہ لنگر پکا رہے ہیں, جنیاں لگا رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, مہینہ آ رہا ہے ہم ایسا کریں گے. اور یہ آیت ہم بار بار سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. مگر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب ہے جو رب نے تجھے نعمت دی ہے, علم کی نعمت دی ہے,
عمل کی نعمت دی ہے، وقت کی نعمت دی ہے، کردار کی نعمت دی ہے، وقار کی نعمت دی ہے، سٹیٹس دیا ہے، رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، مال دیا ہے، عزت و آبرو دی ہے، تمہیں بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، تجھے جو کچھ اس نے دیا ہے فحدث، اسے بانٹ دے، اسے جو تجھے ملا ہے، ضروری پیسہ نہیں تھا بلکہ جو نعمت رب نے تجھے دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جو بھی نعمت تجھے ملی ہے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے جو نعمت بھی تجھے ملی ہے اسے بانٹ، فحدث، اس کا چرچا کر، چرچا کر کے مطلب یہ نہیں میرے اتنے آلو ہو گئے، میری اتنی مرچیں ہوگی، بھائی بانٹ انہیں لوگوں میں، بانٹ انہیں لوگوں میں تقسیم کر، یہ نہ کر کے میرا اتنا بینک بیلنس پڑا ہے، چرچا یہ نہیں، چرچا یہ ہے اسے مخلوق میں فحدث، لوگوں میں پھیلا دے، بکھیر دے، بانٹ دے لوگوں میں، اور چرچا یوں ہوگا کہ دیکھو رب نے اسے دیا ہے، اس نے ہمیں دیا۔ اور مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے انفق یبن آدم، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، انفق علیکا، میں تجھ پہ خرچ کروں، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں میں تجھے دیتا جاؤں تو خرچ کرتا جا، بانٹتا جا، میں پھر تجھے دیتا جا، پھر تجھے دیتا جاؤں گا۔ تو ہم بینک بیلنس بھرتے ہیں، پیسے بچا بچا کر بینک بھرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بچا بچا کر نہیں، اسے لگا لگا کر بھر، اسے لگا لگا کر بھر، یہ یوں بھی بھرا جاتا ہے، بچا بچا کر بھرنے سے بھرے گا نہیں، پھر اولاد آئے گی 2 دنوں میں سارا بینک ختم ہو جائے گا، جس اولاد کے لیے سنبھال کر پھرتے ہو۔ آقا کی بارگاہ میں ایک بکری آئی، ذبح ہوئی اور حضرت عائشہ نے تقسیم کی، تو حضور کو کیونکہ ران کا گوشت ذرا پسند تھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کے لیے رکھ دی، آپ کے لیے وہ رکھ دی اور باقی ساری بانٹ دی۔ تو رسول کائنات نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تو صحیح، سارا گوشت تقسیم ہو گیا کیا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی آقا سارا تقسیم ہو گیا، ایک ران آپ کے لیے بچ گئی ہے، ایک ران آپ کے لیے بچ گئی۔ تو آقا نے فرمایا جو چلا گیا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ تو رہ گیا، وہ تو رہ گیا، جو چلا گیا وہ بچ گیا، جو تقسیم ہو گیا وہ تو بچ گیا، جسے تو نے بچایا ہے یہ تو بچنے سے رہ گیا، یہ تو بچا نہیں ہے، جسے ہم بچا سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا آقا کے گھر میں، آقا کے گھر میں آقا کے لیے بچا ہوا بھی، آقا نے فرمایا یہ بچا ہوا نہیں ہے، بچا ہوا وہ تھا جو مخلوق نے کھا لیا، مخلوق نے۔ اب یہ تو آقا کے گھر کی کیفیت ہے، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو آقا کے گھر کی، آقا کے لیے بچایا گیا اور آقا نے ہی تناول فرمانا تھا۔ اس گوشت کی کیا شان ہوگی جسے جسم اطہر مصطفیٰ میں جانا تھا، مگر فرمایا یہ بچا نہیں ہے، بچا وہ ہے جو خرچ ہو گیا، جو تقسیم ہو گیا وہ بچا ہے۔ ہم کس بچنے کو بچنا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں لگ جانا بچ جانا ہوتا ہے، اور جو بچ گیا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ آپ دکان پر جاتے ہیں، پیسے آپ کی جیب میں 10,000، آپ نے چیز لینی 8,000 کی، 8,000 جیب سے نکلیں گے تو چیز ملے گی یا پڑے رہیں گے تو چیز ملے گی؟ بتائیں نا، نکلیں گے تو آپ کہیں جی میں پیسے بھی نہیں لاؤں تو شاید بھی گننی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو جیب سے نکلے گا اس کا ریسپانس ملے گا، اس کا متبادل ملے گا، اس کی چیز ملے گی، جو جیب میں پڑا ہے اس کی چیز نہیں ملتی۔ اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، جو جیب سے نکلا اضعافا مضاعفا وہی بڑھ کر آتا ہے، اچھا سودا دیتا ہے پھر اللہ، اور جیب میں جو رہ جاتا ہے اس پر، وہ جیب میں رہ جاتا ہے اس پر سودا آپ جا کر خرید، تو جب تک جیب سے نکلے نہیں بدلہ نہیں ملتا۔ فرمایا والسائلین وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کریں، غلاموں کو آزاد کریں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ سجدہ اتنا آسان نہیں ہے، اور سجدہ کوئی اتنی سستی شے نہیں ہے۔ یہ تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہر وقت سجدہ کرتے ہیں، دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سجدہ کیا ہے؟ سجدے کی حقیقت کیا ہے؟ ادھر سے ہو کر آنا، راستے سے آنا تھا، چور راستے سے
نہیں آنا تھا، ہم چور راستے سے آتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ راستہ یہاں سے گزرنا ہے. آت المال علی حبی ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں سے ہو کر آنا تھا، یہ اسٹیشن تھے، یہاں رکنا تھا. پھر آخری سٹاپ کیا ہے؟ واقام الصلاۃ. اب سجدہ کرو، اب سجدہ کرو. اور یہ جو سجدہ ہے، وجدان یہ کہتا ہے، یہ سجدہ بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، اللہ نے اپنے بندے کے لیے کہا کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میرا شکر ادا کر، اور شکر کے طور پر میں تجھے معراج عطا کرتا ہوں، سجدہ کر. تو بندے کی معراج یہ ہے کہ بندہ اس کے مخلوق کی خدمت کرے، اس کی مخلوق کی خدمت کرے. اور پھر اللہ اس خدمت کا صلہ دیتا ہے، تجھے معراج عطا کرتا ہوں، تجھے معراج عطا کرتا ہوں. اللہ پھر معراج عطا کرتا ہے. الصلاۃ معراج المومن. یہ معراج تب بنتی ہے جب بندہ اس سجدے کو سجدے کی طرح ادا کرتا ہے. اور سجدے کو سجدے کی طرح کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہم نے گھٹنے بھی ٹھیک لگائے، ہاتھ بھی صحیح رکھے، جبین بھی لگائی ہے، ناک بھی لگائی ہے. سجدہ تو اسی طرح کیا ہے جس طرح مولوی صاحب نے ہمیں بتایا تھا. ہاں کرنے کا طریقہ یہ ہے، مگر راستہ اور ہے، راستہ اور اس راستے سے آنا. پھر فرمایا اقام الصلاۃ. اب نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھ لی، بات زکات. اب پھر میری مخلوق میں چلا جائے، جو کچھ بچا پڑا ہے نا وہ بھی دے. ہم زکات بھی مال تک ہی لیتے ہیں، زکات کو بھی کہاں تک لیتے ہیں؟ مال تک. یہ ٹھیک ہے ہم اپنے مال کی زکات، اب تو وہ بھی اکثر لوگ زکات نہیں دیتے، لیکن چلو کچھ جو دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں صرف مال کی زکات ہے. مال کی زکات نہیں دوستو، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، اور اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. اس ہر نعمت کی تعدیث یہ ہے کہ ہم اس سے زکات نکالیں. یہ نعمت تب پاکی، آنکھیں تب پاک ہوں گی، کان زبان تب پاک ہوگی جب ہم اس کی خیرات کریں گے، اس کی خیرات، اس کی زکات دیں گے. زکات کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو مال سے نکل جائے تو پچھلے مال کو پاک کر دیتی، اس میل کو کہتے ہیں. اس تو کیا ہمارے دل میں میل نہیں ہوتی؟ کیا ہماری نگاہ میں میل نہیں ہے؟ کیا ہماری زبان میں میل نہیں ہے؟ کیا ہماری سماعتوں میں میل؟ تو صرف پیسے میں میل پڑ گیا ہے، صرف دانوں میں میل پڑا ہے، جسے ہم نے بڑی صفائی کے ساتھ مشین ہارویسٹر سے نکوالا ہے، تو اسی میں صرف میل پڑا ہے، اور کسی چیز میں میل نہیں ہے. تو ہمارے کیا ظاہر میں میل نہیں ہے؟ کیا ہمارے قول و فعل میں میل نہیں ہے؟ کیا ہمارے باطن میں میل نہیں ہے؟ کیا ہماری فکر میں، ہمارے خیال میں میل نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت یہ چیزیں نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کو پاک کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کی زکات نکالنی ہوتی ہے. ہم مال دے کر کہتے ہیں بس جی شکر ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا دے آج زکات پہ کٹے نا. تو اللہ نے وہ دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ آنکھیں بھی دی ہیں، حواس دیے ہیں انسان کو، ظاہر اور باطن دیا ہے. تو اس سارے میل کو نکالنا ہے، تب زکات ہوگی اور تب پاکیزگی ہوگی. اب میں اسے اینڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر وہ خرچ کرتے ہیں چلتے چلتے، اولئک هم المتقون. میں جو تقویٰ کہہ رہا تھا، آخر اس آیت کا کیا ہے؟ اولئک یہ متقی ہیں جن کا کام کیا ہے جی؟ کیا کام ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ اس کی محبت میں مخلوق پر خرچ کرنا ہے، یہ کام ہے. ایمان کے بعد اسلام یہ ہے. اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے. قرآن اور حدیث میں جو نماز سے آغاز ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ نماز سے آغاز کرنے کے لیے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. تو آغاز کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ نماز سے ہونا چاہیے تھا. تو وضو کیا ہو؟ سمجھ آئے؟ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ نماز پڑھو، تو آغاز نماز سے ہونا چاہیے، وضو سے ہونا چاہیے؟ نماز سے ہونا چاہیے. غور ہے میری بات کی طرف؟ تو کہاں سے آغاز ہونا چاہیے؟ نماز سے آغاز ہونا چاہیے. وضو کیوں کر رہے ہیں؟ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ نماز اس وقت تک نہیں جب تک جسم پاک نہیں، نماز اس وقت تک نہیں جب تک وضو نہیں ہے. یہ سمجھ ہے؟
تو یہ سمجھ ہے تو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز اس وقت تک نہیں جب تک اس کی مخلوق پر خرچ نہیں ہے، اس کی مخلوق پر خرچ اس وقت تک نماز ہے ہی نہیں۔ اب قیامت کے روز جو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس سجدے کے بارے میں، خالی کھوکھلے سجدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ بے وضو نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو رب نے کہا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ سے شروع ہوتی ہے اور وَالسَّائِلِينَ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ کیا یہ سارے پروسیس ان سے گزر کر آیا تھا، ان مراحل سے گزر کر سجدہ کیا تھا؟ اس نماز سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن پوچھا نماز کے بارے میں جائے گا، پوچھا حدیث شریف ہے، پوچھا سب سے پہلے نماز کے بارے میں جائے گا، مگر حساب سب سے پہلے قتل کا ہوگا۔ کس کا؟ کس کا ہوگا جی؟ اس یہ کہاں سے قتل کیتے کو نہیں مذہب آگئی، تو ہم دن رات بے شمار قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فیر کیا اور اگلا چلا گیا اور ہم تھانے جیل میں چلے گئے اور عمر قید سزا بھگ کر یا جھوٹ موٹ کی کر کے گواہیاں دے کر بچ کر آ گئے، تو یہ قتل نہیں ہے۔ لوگوں کے احساس کا قتل بھی، عزت و آبرو کا قتل بھی قتل ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ قتل نہیں ہے کہ بندے کو مار دیا گردن اڑا دی، تو سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قتل کا ہوگا۔ فرمایا بھوکا تھا وہ، اسے جیتے جی تو نے مار دیا اور سجدے کرتا پھر رہا ہے۔ تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں۔ شروع نماز جہاں سے شروع ہوتی ہے حساب اس کا ہوگا۔ حساب کہ آت المال علی حبی ذوی القربا، رشتہ داروں کو اس کی محبت میں مال دیا تھا، وہ مر رہے تھے، انہیں زندہ کیا تھا، انہیں زندہ رکھا تھا کہ مار کے آیا ہے نماز کی طرف، وہاں سے شروع ہوگی۔ اور یہ اس قرآن کی تفسیر ہے، اس قرآن کی قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز تو ویسے ہی پہلے مرحلے میں نکل جائے گی، کیونکہ ہماری نماز تو نماز ہے ہی نہیں کہ پہلے حساب پر ہی ہم تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہم تو قاتل ہیں، اپنوں کی خواہشات کے قاتل، ان کی امنگوں و آرزوؤں کے قاتل، ان کی تمناؤں کے قاتل، ان کی آرزوؤں کے قاتل، ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کے قاتل ہیں۔ تو ہم تو وہیں پھنس جائیں گے۔ پھر وہ جنت جس کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے ہم طواف کرتے ہیں، وہ کدھر جائے گی؟ تو اس لیے دوستان وقار جب نماز کا حکم آتا ہے قرآن میں تو وہ نماز جیسے غسل اور وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح نماز اللہ کی مخلوق میں خرچ کرے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے، مخلوق خدا پر خرچ کرنے سے، اور پھر باطن کی پاکیزگی ہوگی، مال کی پاکیزگی ہوگی۔ اب باوضو ہو کر ظاہر کو پاک کرو اور سجدہ شکر ادا کرو۔ تو یہ نماز تو سجدہ شکر ہے۔ رسول کائنات عبادت کرتے تھے، حضرت فاروق پاؤں سوئی جاتے تھے، حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت، اتنی مشکل سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اتنی پوری رات جاگنے کی اور پاؤں کو متورم کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، میں ان نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو آقا شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی رحمت کا تاج رب نے پہنایا ہے، ساری زندگی بھر رات بھر جاگ کر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے ہیں کہ اللہ کو خود بھی کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، جاگا تو کر مگر ذرا تھوڑا جاگا کر، امن کس من ہو، اس آدھے سے بھی آدھا جاگ لیا کر، او زد علیہ، یا کچھ تھوڑا تیری طبیعت چاہے تو کچھ زیادہ جاگ لیا کر۔ بڑی خوبصورت بات آگے جا کر کہا ان لک فی النہار سبحن طویلا، دن کا تھکا ہوتا ہے، راتوں کو ذرا آرام کر لیا کر، راتوں کو ذرا آرام کر لیا کر۔ تو خود رب کو کہنا پڑتا ہے محبوب ذرا آرام کر لے، اتنا شکر ادا کرتا ہے، اتنا۔ تو ہم کیسے ہیں یہ سوچے بغیر شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرنے لگتے ہیں، لیکن جس بات پہ شکر ادا کرنا ہے وہ بات ہے ہی نہیں، وہ کام کیا ہی نہیں، اس پر شکر ادا کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا، ہم جو کسی کو کہیں تھینک یو تو وہ کہے گا کس گلا نہ میں دے جاتا ہے نہ کوئی ایسی کاروائی
خیر نہیں گل کیتی نہیں تو کیوں شکریہ ادا کرنا تو بندہ ہنجے میرا دل کیتا تو آکسی دماغ خراب ہنجے تینا دل کیتا تو ہم ہنجے دل کیتا سجدہ کرنا آ گیا ایسے نہیں کہ ہم سجدہ کرنے آ جائے پہلے اپنے آپ کو شکر کے قابل بنائے پھر شکر ادا کرے ورنہ رب کہے گا اور جلے آ کے پاس منہ چاہیے ہوتا کس طرف آ گئے ہو کیا تو نے کوئی شکر ادا کرنے والا عمل کیا ہے ایسا کہ اب شکر کرنے آ گیا ہے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں فرمایا آگ اولئک المتقون ہم المتقون یہ سچے مومن ہیں اور متقی ہیں کیا ہے متقی اب آخری آیت میں بڑھا ہوں موضوع اس میں آگے ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک آیت پڑھ کر صرف اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب اس میں شک تو کوئی نہیں مگر یہ ہدایت کسے دیتی ہے صرف کس کو دیتی متقین کو دیتی ہے متقین کون ہے اللہ نے فرمایا اب میری نماز کا مفہوم آپ کو یاد ہے تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں میں نے پہلے کبھی بتایا تھا کہ نماز پڑھنا بھی نہیں نماز قائم کرنا بھی نہیں نماز قائم رکھنا تو نماز قائم رکھی کیسے جاتی ہے جیسے اللہ نے بتائی اور میں نے ابھی عرض کر دی تو نماز قائم رکھتے ہیں اور آگے کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے انہیں دیا ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو متقین فرمایا قرآن ہدایت کی کتاب ہے مگر ہدایت دیتی ہے متقین کو اور متقین وہ ہیں جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نماز کا اللہ فرماتے ہیں جو انداز جو راستہ میں نے سکھایا ہے اس راستے سے ہو کر آتے ہیں اس راستے سے ہو کر آتے ہیں اب قرآن کریم کی وہ آیت جو اینڈ ہے ہمارا کہ سب سے بڑا متقی کون ہے اب دیکھیں قرآن کریم ہے سورہ اللیل ہے ہم کاش توجہ کرنے والے قرآن کی طرف بن جاتے ہیں ہم کسے متقی کہتے ہیں قرآن اور اللہ کسے متقی فرمایا وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب اس شخص کو جہنم سے بچا لیں جہنم سے اتقا الاتقا جو سب سے بڑا متقی ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہوگا ہم جہنم سے اسے بچائیں گے مولا کون متقی ہے جو ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہا فرمایا نہیں جس نے ساری زندگی روزے میں گزار دی فرمایا نہیں جو ہر سال حج کرتا تھا فرمایا نہیں جو سال میں 2 عمرے کر کے آتا تھا فرمایا نہیں جس کی ساری رات تہجد میں گزر جاتی تھی نہیں قیام میں گزر جاتی تھی نہیں تلاوت کرتے گزر جاتی تھی نہیں درود پڑھتے گزر جاتی تھی نہیں تو پھر یہ سب سے بڑا متقی ہے کون سب سے بڑا متقی ہے کون تو اللہ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ہم کسے متقی سمجھتے ہیں فرمایا الذی یؤتی مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مخلوق پر اللہ کے ہاں سب سے بڑا متقی وہ ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس متقی کو جہنم سے بچا لوں گا اسے کبھی جہنم میں جانے نہیں دوں گا کیوں یتزکا اس نے مال خرچ کر کے مال کو بھی پاک کر دیا اور مال خرچ کر کے اپنی جان کو بھی پاک کر دیا اپنا ظاہر بھی پاک کر دیا اور اسی پاکیزگی کے لیے وہ مال خرچ کرتا تھا کہ مولا اس کے مال کو بھی پاک کرے اس کی جان کو بھی پاک کرے اس کے ظاہر کو بھی پاک کرے اس کے باطن کو بھی پاک کرے اور وہ مال دیتا تھا مخلوق خدا میں کہ اللہ اس کی اولاد کو بھی پاک کرے آج ہماری اولادیں ہمارے سامنے بولتی ہیں کیوں کہ ہم وہ یؤتی مالہ یتزکا والی کیفیت ہم میں نہیں ہے دوستان جی وقار اس مختصر سے وقت میں جو تقوی کے حوالے سے اور نیکی کے حوالے سے میں نے ایک گفتگو کی ہے یہ گفتگو عام طور پر کی نہیں جاتی اور کیونکہ کی نہیں جاتی اس لیے سنی بھی نہیں جاتی ہمیں جو سنایا جاتا ہے وہ اچھی بات ہے سنایا جاتا ہے وہ اچھی بات ہے مگر جس نماز کی طرف ہمیں لایا جاتا ہے وہ نماز بغیر غسل اور بغیر وضو کی نماز بغیر غسل اور بغیر وضو کی نماز ہے اللہ رب العزت نے غسل اور وضو سکھایا ہے اور وہ غسل اور وضو کیا ہے کہ اپنے مال کو جسم کو پاک کر کے آ رہے ہو پہلے مال کو بھی پاک کر کے آؤ صرف جسم پاک نہیں ہوتا
जिस्म से पहले माल पाक करो, और वो माल पाक करके आओ, ये वुजू है, ये नमाज का वुजू है। तो क्योंकि हम मुआशरे में रहते हैं और आजकल ये बीमारी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। हम जैसे जैसे नमाजी होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मगरूर होते जा रहे हैं, और वैसे वैसे उसकी मखलूक से दूर होते जा रहे हैं। गालिबन अल्लामा इकबाल के शेर था कि गुरूर ज़ुहद ने सिखला दिया है वाइज को कि बंदगाने खुदा पर जुबान दराज करे। यानी हम क्या करते हैं, जिसने 2-4 नमाजें पढ़ ली, 1-2 हज कर लिए, कोई खैर का काम कर लिया, रोजे रख ले, तो हमारी नजर में कोई दूसरा इंसान ही नहीं रहता। हम समझते हैं हम बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, हम ही इंसान हैं और तो कोई है ही नहीं। दोस्तान जो वकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जा रहे थे, कहने लगे, ख्याल आया कि इस वक्त इस धरती पर और इस सरजमीन पर, जंगल से गुजर रहे थे, इस सरजमीन पर सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो अल्लाह को याद करता जा रहा हूं, और तो कोई यहाँ पंजाबी में जो जीनी जो हो रहे थे और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। जब हजरत मूसा, मैं नहीं था, आप नहीं थे, कौन थे? हजरत मूसा। वो प्यारे पैगंबर हैं जो जिद भी करते हैं तो अल्लाह उनकी जिद पूरी करता है, जो बातें करते हैं अपने रब से और उनका रब उनसे बातें करता है। उनके ज़हन में ख्याल आया कि मैं कोई बड़ी चीज हूं, इस वक्त मैं अकेला जा रहा हूं जो अल्लाह को याद कर रहा हूं, और कोई यहाँ परिंद चरिंद में से, दरिंद में से कोई मखलूक यहाँ है नहीं। इस धरती पर इस वक्त वाहिद मैं हूं जो अल्लाह को याद करता जा रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकार फरमाया कि जो सामने पत्थर है ना, इस पर अपना आसा मारो। उन्होंने आसा मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, अंदर एक कीड़ा पड़ा था। क्या पड़ा था? कीड़ा पड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे हम कलाम हुए कि भाई तू किधर, क्या कर रहे हो, कब से हो? तो उसने कुछ उम्र भी बताई, हजारों साल की। उसने कहा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है और ये मेरी खुराक है, ये जो मेरे साथ पड़ी है ये मेरी खुराक है, और अल्लाह ने अपने जिक्र पर मुझे लगा रखा है और ये मेरी खुराक है। मैं इस खुराक को, मुझे आ जाती है मेरी, मगर यहीं सूखती रह जाती है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता, इस डर से कि कहीं मैं खुराक खाने में लग जाऊं और वो लम्हा मेरा गफलत में गुजरे और मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए। मैं इस डर से खाता नहीं, इस डर से खाता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा से कहा तू कहाँ फिरता है? ये मूसा से कहा, हमसे तो वो कह ही सकता है कि हम कहाँ फिरते हैं। मूसा से कहा तू कहाँ फिरता है? ये हजारों साल की इसकी उम्र है और सारी उम्र इसने भूख में गुजार दी है, इस डर से खाना नहीं खाया, हालांकि इस पत्थर के अंदर मैं देता हूं, इसने खाना नहीं खाया कि कहीं खाते हुए उसके जिक्र से गाफिल ना हो जाऊं और मुझे मौत ना आ जाए। तो आप कहाँ फिरते हैं, हम कहाँ फिरते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये थोड़ा सा एहसास हम करें, एहसास करें, नेकी का एहसास करें, नेकी का। और नेकी दोस्ताना जो अगर हमारे अपने घर से शुरू होती है, ऐसे वकारे से शुरू होती है, मखलूक खुदा पर खर्च से शुरू होती है, और बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जो हो वो खर्च करेंगे। 10 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, बच्चा जा रहा है, रो रहा है, उसे टाफी दे दिया आपने, नेकी हो गई है, मखलूक खुदा पर वो खुश हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी खुश हो जाता है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटा करें आपस में। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे और आपको, हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम मखलूक खुदा में राहतें बांटें, खुशियाँ बांटें और आसानियाँ बांटें, ताकि हम सही मानों में अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के काबिल हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।